بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک نے اس امت پر احسان فرمایا، اس امت کو اللہ پاک نے دین بھی عطا فرمایا اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا اور دین کی محنت کے مذاکرے کرنا۔ آج کا مذاکرہ ہمارا بیان اور بیان کے بعد کے اعمال کا مذاکرہ ہے۔ آج کا ہمارا مذاکرہ انتہائی اہم مذاکرہ ہے، بلکہ سارے ہی مذاکرے بڑے اہم ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کو سیکھنا اور اس دین کی محنت کو مقصد بنانا، اس کام کو اللہ پاک نے اس امت کی ذمہ داری بنایا ہے۔ بیان کرنے والا پہلے کسی ساتھی کے ساتھ مذاکرہ کرے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بیان 6 نمبروں میں کرے، فضائل سنائے، وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ 6 نمبر کو نمبر وار بیان کریں، بلکہ 6 نمبر کے اندر بات ہو، زیادہ زور اول اور آخر نمبر پر دیا جائے، یعنی پہلا نمبر اور آخری نمبر پر زیادہ زور دیا جائے اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، اور مطالبہ کرنے والے کو تمام تقاضے معلوم ہوں۔ تشکیل پر خوب زور دیں، دوبارہ شروع نہ کریں، ہاں نکلنے کے فضائل سنا دیں۔ اب تشکیل کرنے والے میں سے جو احباب ملکوں کے لیے تیار ہو جائیں ان کو مقامی احباب کے حوالے کر دیں، کسی نہ کسی شعبے میں مجمع کی تشکیل ہو جائے۔ آخری تشکیل یہ ہے کہ کم از کم روزانہ 5 منٹ مسجد کو کون دے گا۔ ہاں تشکیل پہلے دن ذرا ہلکی پھلکی ہو، یعنی زیادہ تنگی کی شکل نہ ہو، بلکہ سرسری صرف ان کے سامنے تقاضے پیش کریں۔ مجمع کو جب چھوڑ دیں تب آپ اگر انفرادی طور سے اختلاط کے ذریعے سے دوستی لگائیں تو آپ اس سے دل لگا لیں گے، اس پر تقاضے کو پیش کریں۔ ان کی استعداد اور قوائف کے مطابق اس سے مطالبہ کر کے نام لکھ دیں، ان کے گھر جائیں، وہاں سے دوبارہ ترغیب دیں، ان کو نقد وصول کریں۔ جس جماعت کو آپ حضرات نے وصول کیا ہے نزدیک کی بستی میں ان کی تشکیل ہوگی تو آپ حضرات بھی ان کی نصرت کر لیا کریں گے۔ وہاں پر اگر ان کے مقامی کام کی ترتیب بنا دیں اور باہر جانے کے لیے دیر اور دور کے لیے وہاں پر تیار کریں، پھر ان ساتھیوں کے لیے خصوصی اور پورے عالم کے لیے عموماً دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں۔ نمازیں پورے آداب کے ساتھ پڑھیں، ظاہری طور پر کان اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ اب اتنی آواز سے قرآن پڑھیں کہ آپ کا کان سنیں، یعنی اپنی آواز کو آپ خود سن سکیں، اور آنکھ سجدے کی جگہ پر ہو، ہاتھ پاؤں اور ہر اندام اپنی اپنی جگہ پر رکھیں۔ اس طرح ہم نماز کو باطنی آداب کے ساتھ خشوع قلب حاصل ہوگا، دل بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ عوام نماز میں الفاظ کا دھیان رکھیں، عوام نماز میں الفاظ کا دھیان رکھیں، علماء نماز میں معنی کا دھیان رکھیں۔ عوام نماز میں الفاظ کا دھیان رکھیں، علماء نماز میں معنی کا دھیان رکھیں۔ رات کے اعمال بہت ضروری ہیں، دن کے اعمال جسم کی مانند ہیں اور رات کے اعمال روح کی مانند ہیں۔ رات کو عبادت کے لیے اور پہر کے سنت زندہ کرنے کے لیے تقسیم کریں۔ رات کے اعمال یہ ہیں کہ دھیان جما کر اللہ کا ذکر کرنا، قرآن شریف پڑھنا، پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو سنانا، لمبی لمبی رکعتوں کے ساتھ نماز پڑھنا، لمبی لمبی دعائیں اپنے لیے امت مسلمہ کے لیے مانگنا۔ دعا میں 4 چیزوں کا اہتمام کریں، بار بار مانگیں، رو کر مانگیں، دل سے مانگیں اور مخلوق سے امید کاٹ کر مانگیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ہدایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امیر کے نام سے نہ پکاریں بلکہ ذمہ دار کہا کریں۔ اپنے نکلنے کے زمانے میں نظام الاوقات بنائیں۔ نکلنے کے زمانے میں ہر ساتھی اپنے اور اوپر 3 باتیں لازم کر لے، ہر ساتھی اپنے اوپر 3 باتیں لازم فرما دیں، آپس میں جوڑ کو بڑھا دیں، روزانہ تبلیغ کی فکر کو بڑھا دیں، روزانہ دعاؤں کو بڑھا دیں۔ یہ 3 کام آپ آپس میں ضرور کر لیں۔ نکلنے کے زمانے میں انشاءاللہ مقام پر آ کر اللہ پاک آپ کے دین میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ہر عمل میں جب مجاہدہ آ جائے تو پھر مجاہدے کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دینا، اس کے لیے مجاہدہ ہی والے اعمال اندر کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ اپنے نفس کو کہو کہ میری اور تمہاری لڑائی شروع ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ جب آپ تعلیم کو شروع سے اتحیات کی شکل میں سنیں گے تو شروع میں تو کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد درد شروع ہوگا۔ پھر پہلے درد پوست میں ہوگا، اس کے تھوڑے دیر بعد گوشت میں ہوگا، پھر ہڈی میں شروع ہوگا، اس کے بعد گودی میں، پھر دماغ میں، اس کے بعد دل میں، آخر میں روح پر اثر پڑے گا۔ یہ مجاہدہ روح تک پہنچے گا۔ اب اعمال ختم ہو جائیں گے تو باقی سارے مراحل کے اثرات ختم ہو جائیں گے، صرف روح والا اثر باقی رہ جائے گا۔
دو وقت کا کھانا ضروری ہے، اس میں مجاہدہ نہ کریں ورنہ پھر آگے آرام کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا ایک نورانی دو ہے کہ اس کا دو وقت کا کھانا چھوڑ دو، ہاں البتہ ناشتہ یا چائے پینا ضروری نہیں۔ روزانہ ایک مذاکرہ ضرور کریں، نکلنے کے زمانے میں ایک مذاکرہ روزانہ ضرور کریں، پوری کی پوری جماعت اہتمام کے ساتھ ایک مذاکرہ کرے، عوام آپس میں مسائل کو نہ چھڑے، علماء سے مسائل پوچھیں، موٹی موٹی غلطیاں نکلنے کے زمانے میں ٹھیک کریں، باریک باریک غلطیاں مقام پر جا کر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، روزانہ محاسبہ نفس ہو، بد پرہیزی ہوئی ہو یا سستی کی وجہ سے تکبیر اولا یا تسبیحات وغیرہ رہ گئے ہوں تو خود اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور پر سزا لگائیں، یعنی نفلوں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ نفس کا مجاہدہ اللہ کے راستے میں نکل کر انتہائی اہم چیز ہے۔ دوسرے حصے کے اندر ہمارے تبلیغی 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس کو بھی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنا کریں اور اپنے احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ دین کی بات اللہ کرے دنیا کے آخری کونے تک یہ بات پہنچ جائے۔ ان میں تبلیغی 6 صفات میں سب سے پہلے کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا علم و ذکر ہے، چوتھا اکرام مسلم ہے، پانچواں تصحیح نیت ہے، چھٹا دعوت و تبلیغ ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اجتماعی طور پر آپ جو ہے اکرام جو ہے اجتماعی پیسوں میں سے نہ خریدا جائے۔ بہرحال اب جب جانے کی تیاری مکمل ہو گئی تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ترغیب دے دیں تاکہ سب ساتھیوں کو ایک فکر ہو جائے، اس بنا پر ایک ساتھی ترغیب دے دے اور مرکز سے تقاضے کو سوچے، سب ساتھی تقاضوں پر متفق ہو کر اس تقاضے کو عمل میں لائیں۔ جماعت اس کو کہتے ہیں جس کی فکر ایک ہو، بات ایک ہو، آپس میں ان کے دل جڑے ہوئے ہوں، جذبے بھی ایک ہوں، فکر بھی ایک ہوں، پورے دین پورے عالم میں زندہ ہو جائے۔ بات یہ ایک کلمہ نماز آ جائیں، 6 نمبروں پر متفق ہوں، آپس میں ایسے وقت گزاریں جیسے ایک ماں کی اولاد ہوں۔ جذبہ یہ ہو کہ میرا سارا مال، میرا ساری جان، میرا سارا وقت اللہ کے راستے میں لگ جائے۔